بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم کفور کی خوشبو کے پارٹ 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میری اتنی جرت نہیں تھی کہ پورے کمرے کا جائزہ لیتی، پھر میں آہستہ آہستہ اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ کچھ ہی دیر بعد میں سارا کے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں چیختی رہی لیکن وہاں سے کوئی بھی نہ نکلا۔ جلدی میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں موٹا سا تالا پڑا ہوا تھا۔ کافی دیر میں وہیں کھڑی رہی۔ میرے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے میں مروڑ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ منی کی شرٹ تھی، مگر اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے شرٹ کہنا بھی مناسب نہ تھا۔ اس کا آدھا حصہ غائب تھا اور بآسانی کہا جا سکتا تھا کہ کسی نے وحشیانہ طور پر اس کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ وہ کم وقت چڑیل انم کو بھی مارنے کی کوشش کر چکی تھی اور اب اس بچے کی دشمن بن گئی تھی جو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری سسکیاں شروع ہو گئی۔ میں خیالات میں کھوئی ہوئی تھی، معلوم نہیں ہو سکا کہ کب سارا آ چکی ہے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور اپنے دوپٹے سے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، گھر میں چلیے۔ اس نے مجھے سہارا دیا۔ اندر پہنچ کر اس نے مجھے ایک کرسی پر بٹھایا اور خود چائے بنانے چلی گئی۔ جلدی ہی وہ چائے بنا کر لے آئی اور میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی، اب بتائیے کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں، میں نے زبردستی الفاظ ادا کیے۔ نہیں باجی، کوئی نہ کوئی خوفناک بات ضرور ہوئی ہے، ورنہ آپ یوں روتی ہوئی میرے دروازے پر نہ ملتی۔ میں ذہنی اور جسمانی طور پر اتنی تھکی ہوئی تھی کہ کوشش کے باوجود کچھ نہ بتا سکی۔ اس وقت نہیں، بعد میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ باجی آپ مانے یا نہ مانے، مگر اب میں نورانی بوا کو بلائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دیکھیے ضد نہ کریں، اس میں آپ کی اور آپ کے بچوں کی بلائی ہے۔ اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ نورانی بوا کا نذرانہ کیا ہوگا؟ میں نے بامشکل کہا، باجی وہ زیادہ نہیں لیتی، بس چند 100 میں آپ کا گھر اسیب وغیرہ سے پاک ہو جائے گا۔ میں آپ کی پوری مدد کروں گی، مگر میرے بچوں اور شوہر کا کیا ہوگا؟ لقمان وہ تو ہرگز نہیں مانیں گے۔ میں نے پریشان لہجے میں کہا، ایسا کریں بچوں کو سلا دیں اور شوہر کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں، اسی طرح آپ لوگ اس چڑیل سے نجات پا سکتے ہیں۔ سارا نے مشورہ دیا، مصیبت تو یہی ہے لقمان کسی قیمت پر یہ بات نہیں مانیں گے۔ میں انکار میں سر ہلانے ہی لگی تھی کہ مجھے یاد آیا کہ لقمان کی تو آج رات کی ڈیوٹی ہوگی۔ اچھا یہ بتاؤ نورانی بوا پیر کے دن رات کو آ سکیں گی؟ میں نے ہمت ہارتے ہوئے کہا، ارے باجی وہ ایسی خدا ترس نیک خاتون ہے کہ آپ آدھی رات کو بھی بلائیں گی تو دوڑی آئیں گی۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ پیر کو غروب آفتاب کے بعد جب لقمان ڈیوٹی پر جا چکے ہوں گے تو سارا نورانی بوا کو لے کر میرے ہاں پہنچ جائیں گی۔ میں ابھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک لقمان کے کار کا ہارن سنائی دیا۔ آج وہ خلاف توقع جلدی آگے تھے۔ میں جو ہی گھر میں داخل ہوئی لقمان نے حیرت اور غصے ملے جلے اثرات سے میری طرف دیکھا مگر کچھ کہا نہیں، مگر مجھ پر ایک دفعہ پھر خوفداری ہو گیا۔ میں نے چھت اور سیڑھیوں پر نظر دوڑائی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پڑوس میں کسی کام سے گئی ہوئی تھی یا پھر مکان میں تنہا رہتے ہوئے خوف آتا ہے۔ لقمان غصے سے بولے۔ میں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی اور بورچی خانے کی طرف چل دی۔ بیگم میں نے کچھ پوچھا ہے؟ لقمان نے دوبارہ غصے بھرے لہجے میں کہا، کیا تم امی اور انم کے جاتے ہی اس پاگل لڑکی کے پاس بیٹھی تھی؟ میں پھر بھی خاموش رہی کہ وہ میری کسی بات کو سچ تسلیم ہی نہیں کریں گے، لیکن میری آنکھیں میرا ساتھ نہ دے سکی اور میں سسک سسک کر رو پڑی۔ لقمان نے فوراً اٹھ کر مجھے اپنے قریب کیا اور کہنے لگے، بیگم میرے خیال میں وہ پاگل لڑکی تمہیں بھڑکاتی رہتی ہے اور تمہیں پریشان کر کے خوش ہوتی ہے۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں کہنے لگی، اگر مجھے اس گھر میں ڈر لگتا ہے تو اس سے اس لڑکی کا کوئی تعلق نہیں۔ اگرچہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج کے واقعے کے بارے میں لقمان کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن خوف اور ڈر کی وجہ سے میں نے کہا، آج کپڑے سیتے وقت اس چڑیل نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا اور ساتھ ہی اس نے ہمارے ہونے والے بچے کی شرٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور تو اور وہ انم سے کہہ رہی تھی کہ وہ چھت کی کھڑکی سے اڑتی ہوئی نیچے جا سکتی ہے۔ میں نے تفصیلاً بتایا۔ لقمان میری باتیں بے چینی سے سن رہے تھے اور حسب عادت ان کی تشریح کرنے لگے۔
اوہو، انم کے بارے میں تو تم جانتی ہو، وہ ہمیشہ تمہیں ڈرا کر خوش ہوتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب تم نے اسے ڈانٹا ہو، اور رہی شرٹ کے پھٹنے والی بات تو وہ تم سے خود پھٹ گئی ہوگی، غصے میں یا پھر خود فراموشی کے عالم میں۔ بیگم ایک بات کان کھل کر سن لو، آئندہ تم اس لڑکی سے نہیں ملو گی، سمجھی تم؟ آخری بات انہوں نے غصے سے کہی۔ میرے دل میں لقمان کی قدر تھی، شادی کے 10 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب میں نے ان کی مخالفت کی ہو، میں تو ان کی غلط باتوں تک کے آگے سر جھکا دیا کرتی تھی، لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ وہ مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ یا وہ لال کپڑوں والی بھوتنی میرا گلا دبا دے یا میں خود ہی اس میں گھر میں خوف دہشت کے باعث دم توڑ دوں۔ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، انہیں میری پریشانی کا کچھ احساس ہی نہیں تھا، اب میں خود کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ اگلے دن گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد میں سب سے پہلے رجسٹرار کے آفس چلی گئی اور وہاں سے میں نے ان لوگوں کے نام پتے معلوم کیے جو اس سے قبل اس مکان میں رہ چکے تھے۔ آخرکار بڑی مشکل سے مجھے ریکارڈ ملا۔ معلومات حاصل کرتے ہی میں نے فوراً تفتیش شروع کر دی۔ میں لقمان کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ وہ انٹیلیجنس کے ایک اہم افسر ہونے کے باوجود یہ معلوم نہ کر سکے کہ مکان اسیب زدہ ہے یا نہیں، جبکہ میں آج یہ معلوم کرنا چاہتی تھی۔ سب سے پہلے میں نے مسز ندیم سے ملاقات کی اور اس مکان کی خریداری کا ذکر کیا جو کبھی ان کی ملکیت رہ چکا تھا۔ میرے خیال میں یا تو وہ مکان اسیب زدہ ہے یا پھر میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں نے کہا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، بہن جتنی جلدی ہو سکے یہ مکان چھوڑ دیجئے، ورنہ آپ کا حشر بھی میری بہن کی طرح ہوگا۔ انہوں نے بڑی دہشت سے کہا، اس کا مطلب ہے آپ نے بھی اس مکان میں کچھ دیکھا ہے؟ میں نے خوف سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، نہیں میں نے وہاں کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا، دراصل میں نے اور میری بہن نے وہاں سکول کھول رکھا تھا، کیونکہ ہمارا کوئی نہیں تھا اس لیے ہم وہاں رہنے بھی لگے تھے۔ ابھی اس گھر میں آئے ہوئے ہمیں کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میری بہن نے مجھ سے گھر میں سنائی دینے والی آہوں، سسکیوں، قدموں کی آوازوں اور کفور کی خوشبو کا ذکر کیا تھا، مگر میں نے اس کی باتوں کو صرف اور صرف ڈر اور خوف کا نام دیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد وہ کسی لال کپڑوں والی عورت کے نظر آنے کی باتیں بھی کرنے لگی۔ میں نے اس کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن پھر ایک دن میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس روز اس کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں سنائی دی تو میں گھبرا کر اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ اپنے پلنگ کے ساتھ ہی فرش پر پڑی تھی، دونوں آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھی اور منہ سے جاگ جاری تھی۔ پتہ نہیں اس نے کیا دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ ہوش میں تو آ گئی، لیکن اس کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ آج اس بات کو 20 سال گزر چکے ہیں، لیکن وہ اب بھی ویسی کی ویسی ہی ہے۔ اسی طرح میری دوسری ملاقات مسز سرفراز سے ہوئی۔ ابھی میں نے پوری بات نہیں بتائی تھی کہ کہنے لگی، بہن معاف کیجئے، آپ نے مکان نہیں مشکلات اور مصائب کا پہاڑ خرید لیا ہے۔ میری مانیے تو جلدی اسے میری طرح اونے پونے بیچ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان بچائیے۔ معاف کیجئے گا بہن، لیکن آپ یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ نے مکان کیوں بیچ دیا تھا؟ میں نے تفصیلات معلوم کرنے کے لیے پوچھا۔ بہن ہم لوگ بھوت پریت چڑیل اور اس قسم کی چیزوں کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس مکان نے ہمارے عقیدے کو تباہ کر دیا۔ اکثر پورا گھر کفور کی خوشبو سے مہک اٹھتا تھا، راتوں کو پراسرار قدموں کی آوازیں آتی تھی، اور پھر ایک دن وہ ہو گیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے وہاں ایک لال کپڑوں والی خوبصورت عورت کو دیکھ لیا اور اس پر فدا ہو کے اس عورت نے میرے شوہر سے کہا کہ اگر مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو بیوی بچوں کو قتل کر دو۔ وہ اس کے عشق میں اس قدر ڈوب گئے تھے کہ یہ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اسی دوران انہیں ایک شخص مل گیا جو کچھ عرصہ قبل اس مکان میں رہ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس چڑیل کی باتوں میں مت آنا، اپنے بال بچوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے اور یہ ڈائن بھی نہیں ملے گی، البتہ پھانسی کا پھندا ضرور مل جائے گا۔ مسز سرفراز نے نان سٹاپ بولتے ہوئے کہا،
اچھا پھر کیا ہوا؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ پھر یہ ہوا کہ میرے شوہر نے اس مکان کو کھڑے کھڑے آدھی قیمت پر فروخت کر دیا، لیکن مجھے ابھی بھی اس عورت کے بارے میں شبہ ہے۔ چپ ہوئی تو میں نے پوچھا، اچھا کبھی آپ نے بھی اسے دیکھا تھا؟ ارے نہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو ہر وقت چھری لیے اس کے پیچھے پھرتی تھی کہ ایک بار نظر آ جائے تو اس کی ناک جٹ سے اڑا دوں۔ جہاں تک میرا خیال ہے آپ یہ مکان فوراً بیچ دیں، ان مردوں کا کوئی اعتبار نہیں، سونی صورت دیکھتے ہی پھسل جاتے ہیں۔ اور یہ بات تو آپ بھی سمجھ سکتی ہیں کہ اگر اس عورت نے آپ کو اور آپ کے شوہر کو بیوی بچوں کے قتل کا حکم دیا تو ضروری نہیں ہے کہ عین اسی وقت کوئی سابقہ مالک مکان پہنچ جائے اور انہیں قتل کرنے اور آپ کے بچوں کو قتل ہونے سے بچا لے۔ مسز سرفراز نے ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا، اچھا بہن، آپ کا بے حد شکریہ، اب میں چلتی ہوں، میں نے کہا اور اٹھ گئی۔ وہاں سے نکل کر میں سیدھی زبیر بروکر ایجنسی کے مالک سے ملنے چلی گئی۔ انہوں نے مجھے اندر بلا لیا۔ جب میں اندر گئی تو صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ میرے آنے سے پریشان ہے۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے بے دلی سے پوچھا۔ دراصل میں مکان کے بارے میں، مجھے افسوس ہے میڈم، اب کچھ نہیں ہو سکتا، خریدنے سے پہلے آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے نہایت بیزاری سے کہا، جناب میں مکان واپس کرنے نہیں آئی ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ پھر میری بات کا الٹ ہی مطلب سمجھے، کہنے لگے واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس پارٹی سے سودا ہوا تھا وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ میرا ایک کام کر سکتے ہیں، کیونکہ میں مکان بیچنے نہیں چند ضروری باتیں معلوم کرنے آئی ہوں۔ پوچھئے کیا پوچھنا ہے؟ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے پوچھا۔ لال کپڑوں والی عورت کون ہے؟ میں نے اچانک سوال کر ڈالا۔ اوہو، تو وہ آپ کو بھی نظر آ گئی؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ جی ہاں، نہ صرف نظر آئی ہے بلکہ اس نے ایک دفعہ مجھ پر قاتلانہ حملہ بھی کیا ہے، لیکن آپ گھبرائیے مت، وہ جسمانی طور پر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، روحیں ذہن و دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں، انسانی جسموں پر ان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ اس نے نہایت اطمینان سے بتایا اور مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا کہ یہ لال کپڑوں والی کچھ اور نہیں، محض ایک روح تھی جسے ہم عام طور پر اسیب کہتے ہیں۔ کہیں اس کی وجہ سے مجھے یا میرے بچے کی زندگی کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ میں نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ میری بات سن کر اس نے سر کو جھکا لیا اور کہنے لگے، بیگم صاحبہ آپ بیٹھیے، میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ دراصل آج سے 25 سال پہلے میں نے یہ گھر ایک ہندو گھرانے سے لیا تھا جس کا نام وجے شرما تھا۔ وہ اور اس کی بیوی مینا کشی اس گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ ایک دن وجے شرما میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ مستقل طور پر ہندوستان جا رہے ہیں، آپ یہ مکان فروخت کروا دیجئے۔ لہٰذا میں نے یہ مکان خرید لیا، مگر مکان کا قبضہ دینے سے پہلے ہی اوپر کی چھت سے مینا کشی کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زینے کی درمیانی کمرے میں گری۔ کیونکہ وہ آپ کی طرح امید سے تھی، وہیں بے ہوشی کے عالم میں اس کے بچے کی پیدائش ہوئی اور اسی جگہ اس کی اور بچے کی موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد اس کا شوہر تو انڈیا چلا گیا، مگر اس کی روح اس مکان میں رہ گئی۔ اب وہ کسی بھی حاملہ عورت کو دیکھتی ہے تو یہی سمجھتی ہے کہ اس عورت نے اس کے بچے کو چھین لیا ہے۔ وہ بچے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہوں، وہ اس کی بڑی کمزوری ہے۔ اس نے تفصیلاً بتایا تو میری روح تک کانپ اٹھی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بالکل نہیں، میں تو صرف حقیقت بتا رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں 2 ایسی عورتوں سے مل کر آ رہی ہوں جو پہلے اس مکان میں رہ چکی ہیں، تو انہوں نے آپ کو وہی باتیں بتائی ہوں گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 5 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 5 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔